إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. حتى إذا رأوا ما يوعدون، یہ لوگ اپنی غلط حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے جب تک یہ اپنے چہرے کی آنکھوں سے وہ دن دیکھ نہ لیں جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا. جس دن یہ اس کا مشاہدہ کر لیں گے اس دن ان پر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ کون کمزور ہے مددگار کے اعتبار سے اور کون کمزور ہے افرادی قوت کے اعتبار سے. قل ان ادری اقریب ما توعدون. اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دو کہ اس کے بارے میں آپ کو حتمی کچھ نہیں بتا سکتا کہ وہ قریب ہے ام یجعل لہ ربی امدا، یا میرے رب نے وہ وقت ایک طویل مدت پر مقرر کیا ہوا ہے. میں اس کے بارے میں کوئی حتمی آپ کو نہیں بتا سکتا. عالم الغیب، غیب کو وہی جانتا ہے. فلا یظہر علی غیبہ احدا. اس کے پاس جو انتہا درجے کا غیب ہے اس میں سے وہ جس پر چاہے اپنے رسولوں میں سے جتنا چاہے ظاہر کرتے. فَإِنَّهُ يَسْلُكُ
من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا۔ اور ہم نے اپنے تمام رسولوں کو ان کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، جو ان کے آگے بھی چلتے ہیں اور جو ان کے پیچھے بھی چلتے ہیں، لیعلم، تاکہ اللہ اس حقیقت کو واضح کر دے کہ ان قد ابلغوا رسالات ربہم، کہ انہوں نے اپنے رب کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا ہے، وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور جو کچھ جس کے پاس ہے اللہ نے ان سب کا احاطہ کر رکھا ہوا ہے، وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور اللہ رب العزت نے جتنی بھی چھوٹی بڑی کائنات کے افراد ہیں وہ سب اس نے گن رکھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پہلی آیت میں یہ بتایا حتی اذا رأوا ما یوعدون، کہ یہ جو غلط حرکات کرتے ہیں نا، یہ باز نہیں آئیں گے جب تک یہ اپنے چہرے کی آنکھوں سے قیامت کا مشاہدہ نہیں کرتے، اور جس وقت پھر ان کو اس دن پتہ چلے گا کہ مالی قوت کے اعتبار سے کون کمزور ہے اور افرادی قوت کس کی کم ہے، اس دن پتہ چلے گا۔ اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ تکبر جو ہے یہ صراط مستقیم پر سب سے بھاری چٹان ہے۔ جو تکبر ہے نا، جو سیدھا راستہ ہے، اس راستے پر یہ تکبر جو ہے یہ ایک پہاڑ کی طرح راستے پہ کھڑا ہوا ہے، اس نے راستہ روکے رکھا ہوا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، تکبر صرف یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ اپنی شان و شوکت پر تکبر کا اظہار کرتا ہے، یا اپنے مال و زر پر کرتا ہے، یا اپنی افرادی قوت پر کرتا ہے۔ تکبر کی بری اقسام ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ شیطان بڑا مکار ہے، اس کی پوری کوشش ہے کہ ہر بندہ اس بیماری کا شکار ہو جائے۔ اگر کسی بندے کو اپنی عبادت پر فخر آ گیا تو یہ بھی اس کے لیے ہلاکت کا سبب ہے۔ عبادت کی اس پہ فخر آ گیا، اچھا لباس پہنا ہے، اچھا لباس پہن کے اس کی چال میں فخر آ گیا، یہ بھی اس کی تباہی کا سبب بن گیا۔ تو اس لیے عاجزی اللہ کو انتہائی پسند ہے، عاجزی اللہ کو انتہائی پسند ہے، اور تکبر جو ہے یہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اس لیے عاجزی کو اختیار کر لو۔ یہ جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، سخاوت کرتے ہیں، حج اور عمرے کرتے ہیں، اگر ہمارے ذہن میں یہ ریاکاری آ گئی، دکھلاوا آ گیا، اور یہ آ گیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے اچھا ہوں، تو یہ ساری کی ساری عبادتیں اکارت چلی جائیں گی، یہ ضائع ہو جائیں گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، عاجزی جتنی ممکن ہے اتنی اختیار کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی تہجد کی نماز اتنی لمبی کر دیتے کہ پاؤں پر ورم آ جاتا۔ تو کہتی میں نے ایک دن اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اللہ نے تو قرآن میں جو آپ کو بشارتیں خوشخبریاں سنائی ہیں،
ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور ہاں ہے۔ تو فرمایا پھر یہ اتنی مشقت کیوں کرتے ہو؟ جب اللہ نے آپ کے بارے میں اتنی بشارتیں سنا دی ہیں قرآن میں، پھر اتنی مشقت کے کیا معنی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا عائشہ، جس مالک کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اس مالک کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ جو شکر ہے نا، جس طرح تکبر جو ہے یہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، اسی طرح شکر جو ہے یہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ اس میں عاجزی ہے، اس میں عاجزی ہے۔ یقین جانیے جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی میں، وہ نبی سراپا عاجزی تھا، سراپا عاجزی۔ اگر آپ فتح مکہ کی تاریخ پڑھ لیں، فتح مکہ کی تاریخ پڑھ لیں تو 8 سال بعد مکہ سے جلا وطن کیے جانے کے 8 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں، اور سلمہ بن اقوع رضی اللہ تعالی عنہ انصاری صحابی ہیں اور بڑے جیدار، یہ رسول اللہ کے آگے آگے نا تلوار پکڑے جا رہے ہیں، برہنہ شمشیر، ننگی تلوار، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہتے جا رہے ہیں کہ خلو بن الکفار عن سبیلہ الیوم نصربکم علی تنزیلہ، کہتے جا رہے ہو کافروں محمد کا راستہ چھوڑو، کوئی سامنے نہیں آنا، کسی نے کوئی راستے میں نہ آئے، خلو بن الکفار عن سبیلہ الیوم نصربکم علی تنزیلہ، جو سامنے آ گیا نا اس کی گردن جڑ سے کاٹ دی گئی۔ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن جھکی ہوئی ہے اور آنکھوں میں شکر کے آنسو بہہ رہے ہیں، آنکھوں میں شکر کے آنسو بہہ رہے ہیں۔ اور ایک مصری لکھاری نے لکھا ہے ربی میں یہ واقعہ، اور اس کے بعد جو ایک لائن میں اس نے تبصرہ تو لمبا کیا ہے، لیکن جو اس کی ایک لائن ہے نا وہ مسلمانوں کے لیے عبرت کے لیے کافی ہے۔ وہ لکھتے ہیں تبصرہ کرتے ہوئے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کوئی اور فاتح ہوتا جہاں سے اسے جلا وطن کیا گیا تھا، پھر وہ فاتح کی حیثیت میں اس شہر میں داخل ہوتا تو وہ گردنوں کے مینار قائم کر دیتا، گردنوں کے مینار قائم کر دیتا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کا یہ عالم ہے، عاجزی، حلم، صبر، یہ ایک ہی درخت کی شاخیں ہیں۔ قوت برداشت، صبر کرنا اور عاجزی کرنا یہ ایک درخت ہے نہایت عمدہ جس کی یہ شاخیں ہیں۔ تو میرے بھائی، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا سب کو بیت اللہ کے حرم میں بلا لیا، بڑے بڑے دشمن جنہوں نے کوئی ایک دقیقہ، ایک منٹ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کیے بغیر نہیں بسر کیا تھا، ہم وقت یہی سوچ تھی۔
اور آپ نے پوچھا بتاؤ آج تمہارا کیا خیال ہے؟ میں تمہارے بارے میں کیا سلوک کرنے والا ہوں، بتاؤ ذرا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی وہ جو یوسف علیہ السلام کی بات تھی نا، لا تثریب علیکم اليوم، وہ تلاوت فرمائی۔ اور اس پر بھی نا اسی مصری نے ایک نہایت شعر جملہ لکھا ہے، یقین جانو آپ اس زر سے لکھنے کے وہ قابل ہے جملہ، اور اگر ہم عمل کر لیں تو ہماری زندگی سدھر جائے۔ اللہ اکبر۔ وہ کیا لکھتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ نے الفاظ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی تلاوت کیے، لیکن نتیجہ مختلف ہے، اس لیے بھائیوں کو ہمیشہ معاف کر دیتے ہیں۔ کیوں نہیں؟ ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ سگے بھائی جو ہوتے ہیں نا، وہ اپنے مصیبت پڑنے پر سگے بھائیوں کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن دشمن کو کوئی معاف نہیں کرتا۔ لیکن بات تو رسول اللہ نے، الفاظ تو حضرت یوسف کے کہے، لیکن کمال یہ ہے کہ یوسف نے تو یہ جملہ اپنے بھائیوں کے لیے کہا تھا، مگر میرے آقا محمد رسول اللہ نے یہ جملہ اپنے ازلی دشمنوں کے لیے کہا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، حلم، صبر، عاجزی یہ اختیار کر لیں ہم، اور دنیا میں بھی بڑے فوائد ہیں۔ آپ نے فرمایا من خضع رفعہ اللہ، جو آدمی خود کو جھکا دے گا اللہ اسے بلند کر دے گا۔ جو آدمی خود کو جھکا دے گا اللہ اس کو بلند کر دے گا، اور جو خود کو بلند کرنے کی کوشش کرے گا اللہ اسے جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ مثال آپ کے سامنے ہے ابلیس کی، بلند کرنے کی کوشش کی، اللہ نے جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ اسی طرح ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا ستکون بعدی عشرۃ و امور تنکرونہا، فرمایا میرے ساتھیوں ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگوں کے حقوق سلب ہو جائیں گے، لوگوں کے حقوق سلب کر لیے جائیں گے، اور ایسے کام ہوں گے جو تم ناپسند کرو گے۔ قالوا فماذا تأمرنا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول پر ہمارے لیے اس وقت کیا حکم ہے، ہمارے لیے اس وقت ہے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا یودون الحق الذی علیکم، جو تمہارے اوپر حق ہے کسی کا وہ تم نے ادا کرتے رہنا ہے، تم نے کسی کی حق تلفی نہیں کرنی۔ یودون الحق الذی علیکم وَيَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ، فرمایا جو تم پر کسی کا حق ہے نا وہ تم نے ادا کرنا ہے، اور جو تمہارا کسی کے اوپر ہے اسے اللہ سے مانگنا ہے کہ یا اللہ میں فساد نہیں چاہتا، میں فتنہ نہیں چاہتا، تو مجھے اس کا نعم البدل عطا کر دے۔ میرے بھائیوں، آج میں اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ خودکش دھماکے، یہ قتل و غارت گری، یہ لوٹ کسوٹ، یہ کون کر رہا ہے؟ کبھی سوچا میں نے اور آپ نے؟ لوٹ کسوٹ ہو رہی ہے، داڑیاں رکھی ہوئی ہیں ماشاءاللہ، چہرے پہ
سجدوں کے نشانات بھی ہیں، لیکن کتنے ناحق بندوں کو قتل کیا جا رہا ہے خودکش دھماکوں کے ذریعے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اس دن تو چہرے کی آنکھوں سے ہم نے دیکھنا ہے، لیکن مزہ تو تب ہے کہ آج وہ دن دل کی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ آج اگر ہم چاہیں نا تو اس دن کو دل کی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن افسوس ہم نے دل کی آنکھیں بند کی ہوئی ہے۔ ہم اپنا حق لینے کی خاطر تو مرنے اور مارنے پہ تیار ہیں، کیوں نہیں؟ ایسا ہی ہے نا، اپنا حق لینے کے لیے تو مرنے اور مارنے پر تیار ہے، اور کسی دوسرے کا حق دینے کے لیے روز 100 جھوٹ بول دیتے ہیں، کیوں نہیں؟ غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ کسی کا قرض دینا ہے، وہ دروازے پہ آگے آیا، دروازہ بجایا ہے، تو بچے سے کہہ دو کہ پاپا جو ہے نا وہ راولپنڈی گئے ہوئے ہیں، فلاں شہر میں گئے ہوئے ہیں، اپنا حق لینے کے لیے مرنے اور مارنے پر تلے ہوئے ہیں، اور دوسرے کا حق لینے کے لیے ان معصوم بچوں کو بھی جھوٹ بولنے کی تربیت دے رہے ہیں۔ اور پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب، حافظ صاحب، میرا بیٹا نا نافرمان ہو گیا۔ میرے بھائی، میں نے تربیت اس کی یہ کی ہے، جب میں نے اس کو جھوٹ بولنا سکھایا ہے بچپن میں، تو وہ بڑا ہو کر کیا کرے گا؟ جھوٹی بولے گا نا۔ ہم نے دل کی آنکھیں بند کر دی ہیں، اور آگے ماشاءاللہ جو حافظ صاحب ہیں وہ ان سے بھی 4 ہاتھ آگے، تو شاہ صاحب وہ ان سے بھی 4 ہاتھ آگے ہیں، وہ ان کو یہ نہیں کہتے کہ میرے بھائی آپ نے بچے کو کی غلط تربیت کر کے اس کو نافرمان بنا لیا ہے، وہ تو نافرمان بن گیا ہے، لیکن جو دوسرے چھوٹے ہیں نا ان کی فکر کر، اور دل کی آنکھیں کھول کر رکھ، ان کی فکر کر، کبھی وہ بھی بڑے ہو کر نافرمان نہ بن جائے۔ لیکن وہ مولوی صاحب ان سے 4 ہاتھ آگے ہیں، وہ 5-7 تعویذ دے دیتا ہے، یہ اس کو گھول کر پلا دینا ہے جی، یہ اس پانی میں ڈال کر نا اس کو گھول کر پلا دینا، یہ اس کے جو تکیہ ہے نا اس کے تکیے کے اندر دے دینا، یہ فلاں جگہ پہ رکھ دینا۔ تو میرے بھائی، وہ پنجابی سے کہیں گے تاند نہیں تالا ہی بگڑیا ہے۔ تو میرے بھائی، آج وقت ہے ہم دل کی آنکھیں کھول لیں، حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون۔ پھر جب وہ وقت آ گیا پھر تو ہم نے چہرے کی آنکھوں سے بھی دیکھ لینا ہے، لیکن پھر فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ اور یہ انتظار نہ کرو، اس لیے کہ اس وقت نے جب آنا ہے نا تو آنے سے پہلے ہمیں بتلانا نہیں ہے، کیونکہ یہ تو محمد رسول اللہ کی زبان سے اللہ نے اعلان کروا دیا ہے کہ میں اے پیغمبر آپ اعلان فرما دیں کہ مجھے بھی نہیں پتا کہ وہ وقت نے کب آ جانا ہے، پتہ نہیں ابھی آ جانا ہے یا اللہ نے اس کے لیے ایک لمبی مہلت مقرر کر رکھی ہے، یہ وہی جانتا ہے۔ اور یہ بھی نہ سمجھو تکبر میں آ کر کہ میرے پاس شان و شوکت ہے، میرے پاس فلاں ہے، مال و زر ہے، لیکن جب وہ ناراض ہو جاتا ہے، قیامت کو تو کسی نے کام آنا نہیں ہے، لیکن دنیا میں میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، ایک نہیں کتنے واقعات ہمارے سامنے ایسے ہیں کہ کبھی وہ تخت پر تھے اور کبھی وہ پابند سلاسل ہے جی، ایسا ہی ہے نا؟ ایک نہیں کتنی مثالیں
میرے اور آپ کے سامنے ہیں۔ کبھی وہ اپنے ملک میں بے تاج بادشاہ تھے اور کبھی اپنے جلا وطنی کی زندگی بسر کرنی پڑ رہی ہے۔ ابھی دیکھ لیں کتنے، ابھی اس وقت موجودہ دور میں آپ دیکھ لیں کہ کتنے حکمران ایسے ہیں جو کبھی اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ کسی دوسرے کو اپنے ہم پلہ نہیں سمجھتے تھے، اور آج ان کی یہ آنکھیں اپنے ملک کی سرزمین دیکھنے کے لیے جو ہے وہ بے چین ہیں کہ وہ جگہ ہی دیکھ لیں، ملک چھوڑنے پر مجبور ہیں۔ اور کتنے ایسے ہیں جو تخت پر بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں کرتے تھے اور آج پس دیوالے زندہ ہیں۔ اس لیے برے وقت کا انتظار کرنے سے پہلے میں اور آپ اپنی حالت کو بدل لیں۔ اور ایک اور ضروری بات کی میں وضاحت کر دوں، وہ مضمون سے تو وضاحت کر ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ڈینگی بڑا پھیلا ہوا ہے، اور کئی میرے بھائی جو ہے نا غلط فہمی میں کہتے ہیں اور چھوڑو کیا احتیاط کی ضرورت ہے، اللہ پہ توکل کرو۔ یہ اللہ پہ توکل نہیں ہے میرے بھائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور ایک نا دیہاتی صحابی آیا، اس نے اونٹ کو مسجد نبی کے باہر کھلا چھوڑ کر آپ مسجد میں آ گیا۔ آپ نے فرمایا کس پر آئے ہو بھائی؟ اس نے کہا اونٹ پر۔ کہا اونٹ کا ہے، وہ باہر پھر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو باندھا، اس میں یہ اللہ کے سپرد ہے۔ آپ نے فرمایا جا پہلے اس کا گھٹنا باندھ پھر اللہ کے سپرد کرنا۔ توکل یہ نہیں ہے۔ آپ اس طرح جو احتیاطی تدابیر ہیں آپ ان کو اختیار کریں، پھر اس کے بعد اللہ پہ توکل کریں۔ تو اس لیے اس بارے میں جو احتیاطی تدابیر بتائی جا رہی ہیں کہ آپ جو ہے نا خاص کر واش روموں میں یہ جو پانی کے لوٹے ہیں نا جب استعمال کریں تو سارا پانی ختم کر دیں، اور ویسے اچھی بات تو یہ ہے کہ اس کو الٹا کر کے رکھ دیں تاکہ آپ خود اور آپ کے معصوم بچے اس بیماری سے محفوظ رہ سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جو میں نے کچھ کہا وہ اللہ توفیق اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا